چلنے کی، سیدھے راستے پہ قائم ہونے کی، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ ڈالنے کی ہم دعا مانگتے ہیں. اب وہ سیدھا راستہ ہمارے علم ہونے سے تو رہا. اب جب ہم اس کی طلب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں شروع میں ہی بقرہ میں یہ نہیں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے. اب اس کا ہدایت کہنا کس بات کا جواب ہے؟ اسی دعا کا جواب ہے نا کہ ہدایت دیجیے. ابھی آپ نے ہدایت مانگی تھی، آپ کو فوراً جواب دے دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. لیکن آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف الف لام میم کے بارے میں ہے. یہ الف لام میم ہدایت کیسے ہے؟ آپ کسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اگر آپ آ کر مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، اور میں آپ سے ایسے الفاظ استعمال کروں جن کا نہ سر نہ پیر آپ کو سمجھ آئے، یہ کیسی ہدایت ہوئی بھائی؟ میں آپ سے کہہ دوں الف لام میم، یہ کیا بکواس کر رہا ہے آدمی یار؟ مجھے میں نے تو پوچھا حلال ہے یا حرام ہے، میں آپ سے کہوں الف لام میم، آپ کو تو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہوں جیم ہا قاف. نہیں آپ مجھے ایسی بات بتائیں جو مجھے سمجھ آئے. ہدایت کا مقصد ہے، ہدایت تو اس وقت ہوگی جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، پھر آپ اس کو عمل میں لائیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ الف لام میم شروع میں کیوں؟ اس الف لام میم کا کیا فائدہ؟ اس کا پہلا فائدہ سمجھ لیجیے. مدنی قرآن ہے نا، یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. مدنی دور میں ہمارا کن سے سامنا تھا؟ مکی دور میں تو مسلمانوں کا سامنا تھا قریش سے، مشرکوں سے. مکی دور میں کس سے سامنا تھا؟ اہل کتاب سے، نصارہ سے سامنا تھا. اور کس سے؟ یہود سے سامنا تھا. اب یہودیوں کے ہاں ایک بڑا تکبر تھا، بڑے غرور میں تھے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی گالی سمجھ کے مانتے تھے. امی ایسا جس کو اتنا علم نہ ہو پڑھنے کا، جیسا کہ جو اپنی ماں سے نکلا ہو نا.